السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم آمین۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سبق کا آغاز سورۃ بقرہ پارہ دوسرا آیت نمبر 168 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی پڑھیں سنیں سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس مال میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالن حلال، طیباً پاک طریقے سے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیچھے لگو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے، یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہو بے شک وہ شیطان لکم تمہارا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو، جس طرح کے مشرکین نے کیا کہ وہ اپنے بتوں کے نام وقف کر کے جانوروں کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، یعنی ایک دین اسلام پر، فطرت اسلام پر پیدا کیا، پس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ اس نے ان پر حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھو، یہ کبھی بھی تمہاری خیر خواہی نہیں کرے گا اور یہ تمہیں گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، جھوٹے وعدے دلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے۔ جب انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کہتا ہے کہ انی بری منک، کہ میں اب تجھ سے بری ہوں، استغفر اللہ۔ اس کا دنیا میں بھی یہی حال ہے کہ یہ وفادار نہیں اور آخرت میں تو یہ کبھی بھی وفا نہیں کرے گا۔ آخرت میں بھی کہہ دے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا، کوئی کتاب نہیں اتاری تھی، کوئی وعدہ نہیں دیا تھا جو میرے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے کتابیں بھی اتاری، اپنے انبیاء کی جماعت کو بھی بھیجا، تب بھی اللہ نے سچے وعدے کیے، اس کے وعدوں پر اعتبار نہیں کیا۔ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، استغفر اللہ۔ اور تب پچھتائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں گے کہ ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دو، لیکن تب دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ابھی موقع ہے، موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں تائب ہو جاؤ اور شیطان کا پیچھا چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دیں گے اور آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ اگر شیطان کا پیچھا نہ چھوڑا تو یاد رکھو شیطان کون ہے، انما یامرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما ایسی باتیں، لا تعلمون جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ یعنی شیطان کیا کرواتا ہے تم سے؟ برائی، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں تمہارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شیطان کا ہی بہت بڑا یہ ایک
फरेब है जो इंसान उसके फरेब में आकर अपने आप को उसमें लगाए हुए है। वो क्या है फरेब? कि उसने इंसान के दिल में डाल दिया है कि जो तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं वही बेहतर है, किसी के पीछे ना चलो, वो करो जो तुम्हारे बाप दादा करते रहे। हालांकि अल्लाह ताला का हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तुम्हारे सामने है कि ऐसा करना गलत है जो बाप दादा करते आए। उनके पास तो इल्म नहीं था, उनके पास समझ नहीं थी, लेकिन तुम अपनी समझ से तो काम ले लो, तुम तो अक्ल से काम ले लो। लेकिन ये अंधी तकलीद का नतीजा क्या है? वइज़ा, और जब कीला कहा जाता है लहुम इनसे, इत्तबिऊ पैरवी करो, पीछे लगो, माँ उस चीज़ के अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, यानी अल्लाह की किताब के मुताबिक चलो। क़ालू तो कहते हैं बल्कि नत्तबिऊ हम पीछे चलेंगे, हम इत्तबा करेंगे, माँ उसी तरीके की अल्फ़ैना अलैहि आबाना पाया हमने जिस तरीके पर अपने बाप दादा को। अवलौ काना अगरचे थे आबाउहुम इनके बाप दादा, इनके आबा व अजदाद, ला याकिलून शयअन नहीं अकल रखते थे कुछ भी, वला यहतदून और ना ही वो राह रास्त पर थे। यानी उन्हें तो कोई समझाने वाला नहीं आया या उनके पास अकल फहम नहीं थी इतनी। अब तुम्हारे पास तो समझाने वाले आ गए, अल्लाह की किताब तुम्हारे सामने है, उसके पाक पैगंबर के फरमान तुम्हारे सामने हैं, अब तो अपने तरीके दुरुस्त कर लो। लेकिन ये आबा व अजदाद की अंधी तकलीद शैतान ने इतनी मुज़य्यन कर दी कि दीन के मामले में ख़ास तौर पर, दुनियावी मामले में तकलीद नहीं, दुनियावी मामले में तो पहले जो बाप दादा थे वो उन्होंने तो कभी पैंट देखी भी नहीं होगी, उन्होंने तो चादरें बांधी, तहमत बांधे। अब आज के नौजवान ये कर सकते हैं? दुनिया के मामले में अपनी अकल से काम लेते हैं, मुआशरे को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द की सकाफत और माहौल को देखते हैं। जब दीन की बात आती है तो फिर क्या कह देते हैं कि हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे बदबख्तों की मसाल कैसी है? वमसलुल्लज़ीना कफ़रू, और मसाल इन लोगों की जो काफिर हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते, कमसलिल्लज़ी यनइकु, इस तरह है जैसे एक जानवर हो, बिमा जिसे ला नहीं यस्माउ सुनाई देती, इल्ला दुआम व निदान मगर आवाज़ें, पुकारें और आवाज़ें, सुम्मुन ये बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम ला याकिलून पस ये नहीं अकल रखते। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की मिसाल क्या बयान की? फरमाया कि जानवरों की तरह है। जैसे जानवर को अपने चरवाहे की पुकार सुनाई देती है, कभी नज़दीक से कभी दूर से, दुआ से मुराद नज़दीक की आवाज़ और निदा से मुराद दूर की आवाज़, यानी उसे एक आवाज़ सुनती है और उसके पीछे भागता है। इसी तरह ये काफिर हैं, इन्हें अल्लाह ताला का कलाम नहीं समझ आता। इन्हें जैसे एक जानवर के लिए एक आवाज़ है, उसे नहीं पता कि ये कैसी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, तो वो उसके पीछे चला जाता है। इसी तरह इनकी भी हालत ऐसी है कि सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, यानी ना इन्हें हक बात सुनाई देती है, ना ये बोल सकते हैं, उमयुन, और ना ही इन्हें हक दिखाई देता है, अंधे हो गए हैं। फ़हुम ला याकिलून बस ये अकल ही नहीं रखते, यानी इनकी अकलें जवाब दे गई। अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाति पाक तरीके से, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया, यानी जो हमने तुम्हें रोज़ी अता कर दी है, इसे हलाल खाओ, इसको हराम करके ना खाओ। वशकुरू लिल्लाह, और शुक्रिया अदा करो अल्लाह ताला का, इन कुंतुम अगर हो तुम याहू सिर्फ उसी की तो ताबुदून इबादत करने वाली। अगर अल्लाह ताला की इबादत का प्रचार करते हो, दावा करते हो, तो फिर तुम्हारा हक बनता है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा करो और उसको हलाल तरीके से, पाक तरीके से खाओ। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हलाल क्या है और हराम क्या है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, बेशक हराम कर दिया गया तुम पर, यानी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है तुम पर, मैतता मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमल खिंजीरी और गोश्त खिंजीर का, सूअर का, वमा उहिल्ल बिही और जिस पर पुकारा जाए, लिगैरिल्लाह अल्लाह के गैर को, यानी अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाए, चाहे वो जानवर हो या कोई और चीज़ हो,
یعنی کھانے پینے والی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کوئی بھی چیز ہو، اگر اس پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، پس جو مجبور ہو، غیرہ نہ ہو، باغن بغاوت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا بھی نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا، یعنی بار بار کھانے والا، اس کا عادی بھی نہ ہو، فلا، پس نہیں ہے اسما کوئی گناہ علیہ ایسے انسان پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، اور اس میں جو انما کا لفظ ہے، انما حرما، یہ کلمہ حصر ہے، جس سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اور یہاں جانوروں کے حرام کا، مردار کے حرام کا اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ اکثر حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، کبھی ان کا دودھ پینا حرام کر لیتے، کبھی ان پر سواری کرنا حرام کر لیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فائدے انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ یہ جانور، فرمایا ان کا گوشت کھاؤ، ان پر سامان لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ، یہ تمہاری سواری کے بھی کام آئیں گے، یہ تمہارے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں، یعنی ان کا تم دودھ بھی پیو۔ اور وہ حرام کر لیتے تھے، یہ بتوں کے نام کا ہے، ان کا کوئی دودھ نہیں پی سکتا، اور یہ بتوں کے نام کا ہے، ان پر کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ اونٹوں کو، اپنے گائے بھیڑ بکریوں کو بتوں کے نام پر کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ بت کیا تھے؟ وہ ان کے بزرگوں کی ایک مورتیاں تھیں، جو ان کے پاس یادگار کے طور پر تھیں کہ ہم بھول نہ جائیں۔ جو نیک بندہ ان میں سے فوت ہو جاتا تھا، اس کی مورتی بنا لیتے تھے اور اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اس کی قبر کو عبادت خانہ بنا لیتے تھے۔ اگر قبر دور ہوتی تو پھر جو ان کی مورتیاں بنی ہوتی تھی، ان کے لیے ہی وہ کمرے میں رکھ کے، جیسے ہندوؤں کو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ انہوں نے ایک کمرہ بنا کے اس میں مورتی رکھی ہوتی ہے، اور اسے وہ عبادت کا ایک مرکز بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ، عرب کے لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور افسوس سے ہمارے کئی مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں کہ بزرگوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں کمروں میں، اور باعث برکت سمجھا ہوا ہے انہیں، اور باعث انہیں رزق اور باعث مشکلیں حل کرنے والا، یعنی کیا کچھ ہم نے ان کو نام دے دیے، کوئی داتا بن گیا، کوئی دستگیر بن گیا، کوئی گنج بخش بن گیا، اور یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ دینے والا، داتا کا معنی ہے دینے والا، جس کا کبھی لنگر ختم ہی نہ ہو، وہ دیتا ہی جائے، کبھی اس کے خزانوں میں کمی نہ آئے، اس کو داتا کہتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے سجتا ہے داتا کا لفظ۔ اسی طرح گنج بخش، خزانے دینے والا، خزانے دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی کس کے پاس ہے سارے خزانوں کی چابیاں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ انشاءاللہ ہم قرآن میں آگے پڑھیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی توحید کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر اس کے لیے ہی ساری عبادتیں سجتی ہیں، مالی ہو، جانی ہو، بدنی ہو۔ اگر کوئی نظر و نیاز دینی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی، اگر کوئی سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، جھکنا ہے کسی کے سامنے، تو کس کے سامنے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اگر مانگنا ہے کسی سے تو وہ بھی کون سی ذات ہے دینے والی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ سے مانگو۔ اور فرمایا کہ تمہارے یہ حلال جانور اگر مر جائیں ایسے، یعنی اگر ان پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور کسی چوٹ کی وجہ سے مر جائیں، کہیں ڈوب کر مر جائیں، آپس میں لڑتے لڑتے کسی کا سینگ لگنے سے مر جائیں، یا کوئی درندہ ان کو چیڑ پھاڑ دے، یا کسی بھی طرح کہیں سے گر کر مر جائیں، تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ مردار، یہ حرام ہو جائیں گے۔ چے جائے کہ وہ حلال جانور تھا، جب اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہے، وہ مردار ہو گیا، اور مردار حرام ہے۔ والدم، اور خون، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے جو خون بہتا ہے ایک دم سے، وہ خون بھی حرام ہے۔ اور خنزیر کا گوشت، حالانکہ کئی اور بھی جانور ہیں جو حرام ہیں، اور یہاں خنزیر کا نام لے کر بتایا گیا ہے اس لیے کہ یہ سب سے بدترین ہے بغیرتی میں یہ جانور، اس لیے اس کا نام خاص کر دیا گیا۔ حالانکہ
اور بھی ہیں جو یعنی اپنے دانتوں سے چیڑ پھاڑ کر کھانے والے درندے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح جو پنجوں سے کھاتے ہیں چیڑ پھاڑ کر گوشت کو وہ پرندے بھی حرام ہیں۔ لیکن یہاں لحم الخنزیر کا تعلق اس لیے ہے کہ یہ بہت مرغوب غذا تھی مشرکین عرب کی، اور اسے بڑے بڑے دسترخوانوں پر کھایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو بے شک اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں اگر ان پر کسی غیر کا نام لے دیا جائے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی مجبور ہے، مجبوری میں کھا سکتا ہے، اور شوق سے اور عادی بن کے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے باوجود اس کے کہ پتہ ہے یہ حرام ہے اور پھر بھی کھائے پسند کر کے، تو ایسے لوگوں کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں کوئی مجبوری میں کھائے گا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے چھپایا ان احکامات کو انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا من الکتاب کتاب میں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور بیچتے رہے ان احکامات کو کم قیمت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کرتے رہے۔ اولئک، یہ لوگ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں یا نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں الا مگر نارا آگ، ولا یکلمہم اللہ، نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی پاک کرے گا انہیں، ولا ہم، اور بلکہ ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہوگا دردناک۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حال بتا رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپایا یا دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کیا، جہاں چاہا بدل دیا، جہاں چاہا بیان کر دیا، چھپا لیا، یعنی اپنی مرضیاں کرتے رہے اور دنیاوی فائدے حاصل کرتے رہے۔ اور فرمائے یہ دنیاوی فائدے جو حاصل کر رہے ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں کریں گے اور انہیں پاک بھی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک سزائیں ہوں گی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچ دیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، خرید لیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو بالمغفرتی، مغفرت کے بدلے، یعنی بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے عذاب کے مستحق ہو گئے، عذاب کو پسند کیا، اور ہدایت پانے کے بدلے انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کون سی چیز ہے ان کو جو صبر دلا رہی ہے، علی النار، آگ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جہنم پر کون سی چیز ہے جس نے ان کو صبر دلایا ہے؟ کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ یہاں مجھے حضرت لقمان علیہ السلام کی بات آئی یاد کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ بیٹا اتنے گناہ کرنا، اتنی رب کی نافرمانی کرنا جتنی تم سزا برداشت کر سکو، اور وہاں کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جہاں تمہارے سر پر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آسمان نہ ہو، جہاں تمہارے پاؤں کے نیچے اللہ کی بنائی ہوئی زمین نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب بہت سخت ہے، برداشت نہیں کر سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انجام، یہ آگ، یہ عذاب دردناک کس وجہ سے ہوں گے؟ ذالکا، یہ اس وجہ سے کہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو اتاری تھی کتاب حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب کے اندر، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یا وہ شک میں دور نکل گئے ہیں، انہیں اب ہدایت نظر نہیں آتی، اور ان کے لیے اب کیا ہے؟ صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے، استغفر اللہ۔ ان کے لیے مغفرت نہیں بلکہ عذاب ہے، ان کے لیے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالی اپنے مغضوب علیہ اور گمراہ لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔